ایک انہوں نے کہا، ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ بسا اوقات کوئی الٹی سیدھی کلپ تیار کرتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں اور بھیج کر آگے کہتے ہیں کہ اس پر لعنت بھیج کر آگے شیئر کر دیں، تو کیا یہ شرعی طور پر درست ہے؟ دیکھیں، یہ انتہائی حماقت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات کو عام کرنا چاہے تو ان بیوقوفوں کے ہاتھ میں دے دے، وہ اتنا شاید عام نہ کر سکے جتنا یہ اپنی جہالت میں عام کریں گے۔ اگر آپ ایک بات کو غلط سمجھتے ہیں تو اس غلط بات کو آپ کیوں آگے شیئر کر رہے ہیں کہ 10 آدمی اس کو سنیں گے؟ میں اس بات کا شدید مخالف ہوں کہ اگر کوئی بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے، جیسے کارٹون وغیرہ بنا دیے، کچھ کر دیے، تو آپ کسی کو کہیں کہ جا کر دیکھو، یہ گناہ ہے، یاد رکھیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کو سنے گا اور آپ نے اس کو سننے کی طرف دعوت دی ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس قسم کی چیزیں ڈالنے والے عموماً یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی طبیعتیں خراب ہوں، اشتعال پیدا ہو، ذہنوں میں انتشار پیدا ہو۔ اب وہ تو ایک آپ کی طرف اس نے فارورڈ کر کے پیچھے ہٹ گیا، اب یہ خدام موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی اس طرح کی بدتمیزیوں کو خود لاکھوں اور ہزاروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں، جو قانونی طریقہ ہے، جو دائرہ شریعت میں رہ کر طریقہ ہے، وہ ضرور اختیار کریں، لیکن ان کو عام نہ کریں۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے والد صاحب کو گالی بکرا ہو، اس کی ویڈیو بنا لی گئی، اس نے آپ کے والد صاحب کے کچھ ایسے مناظر کلپ کہیں سے لے لیے ہیں جو مناسب نہیں ہے کہ کوئی اور دیکھے، اور اب آپ کو وہ کلپ مل جائے تو کیا آپ اس کو 100 کو 200 کو 1000 کو اس لیے فارورڈ کریں گے کہ دیکھو میرے والد صاحب کی یہ کلپ فلاں نے بنا کے بھیجی ہے، ذرا دیکھو اور اس کے اوپر لعنت بھیجو، یا دیکھو اور اس کو برا بھلا کہو، اسی گرفت کرو؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ اس کو چھپائیں گے کہ یار میرے والد صاحب کی چیز کوئی اور نہ دیکھے، کوئی میرے والد صاحب کو گالیاں بکرائے، یہ کوئی اور نہ ملاحظہ کرے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اور صحابہ کرام کے یا اسلام کے بارے میں کیسے آپ پسند کر لیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے پاس آئی تو آپ نے بس اتنا لکھ کر آپ نے سوچا شاید میں بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں، اس کو آگے شیئر کریں اور لعنت بھیج کے شیئر کریں؟ ارے بھائی، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہمارا یہ مشورہ ہے، بہرحال عموماً ہمارے بھائی بہت زیادہ ذہین ہو چکے ہیں، ہم جیسے علماء اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں تو ان کی ذہانت ہماری ذہانت سے بہت اوپر ہوتی ہے۔ ہم دائرہ شریعت میں قرآن و حدیث کی آیات اور حدیثوں، ان سب چیزوں کو، مفہوم کو مد نظر رکھ کر کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ نہ ان کے پاس قرآنی دلیل ہوتی ہے نہ حدیثی، اور دلیل بھی دیتے ہیں تو بوگس ترین، لیکن یہ ہم جیسے لوگوں کہتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان میں دین کا جذبہ کم ہے، ہم میں زیادہ ہے۔ ان میں خوف خدا کم ہے، یہ بہت زیادہ میدان معاشر کا خوف رکھتے ہیں تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں میدان معاشر میں آپ کا سر شرمندگی سے جھکا ہوگا جب ان بدتمیزیوں کو آگے کرنے کی وجہ سے جب آپ سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اگر سرکار نے یہ آپ سے سوال کر لیا کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس چیز کو فوراً ختم کر دیتے، لیکن تم نے ہزاروں کے سامنے میری اس چیز کو پہنچایا، جو میری بدتمیزیاں میرے ساتھ کی گئی، تم نے اس کو کیوں پہنچایا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اب آپ یہ کہیں گے جی اس لیے تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ پہنچانے سے کبھی ختم ہوا ہے؟ آپ بتائیے۔ تو اس لیے ذرا تھوڑا سا اس میں توجہ فرمائیے۔ آپ جتنا چیز کو زیادہ آگے بھیجیں گے اتنا ہی وہ عام ہوگی اور اتنا ہی زیادہ کسی اور کو فائدہ پہنچتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔